السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے۔ اس صورت میں باپ کے ذمے ہے کہ ان کی یعنی ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے۔ کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے، اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم ارادہ کرو کہ اپنے اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم اس معاوضے کی ادائیگی کرو جو تم نے دستور کے مطابق دینا طے کیا ہو۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنے ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں، انہیں اختیار ہے۔ اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔